والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے. اگر یاد تو کافر کے ترانے سب کو، ہاں نہیں یاد اگر تو کعبے کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل اب بھی. کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. آج اپنی ذلت کا سبب ہی یہی ہے شاید. آج ہم کو اپنا خدا یاد نہیں. واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، آپ کے سامنے مسئلہ لا الہ الا اللہ کے عنوان پر آج یہ چوتھی محفل لگائی جا رہی ہے، جس میں آپ قرآن مجید کی آیات بینات کے حوالے سے یہ جانیں گے کہ اس دنیا میں لوگوں نے
اللہ واجب الوجود حقیقی معبود کے ساتھ ساتھ اور کن چیزوں کو اور کن ہستیوں کو الہ معبود قرار دیا؟ اللہ کو بھی الہ مانا اور اللہ کے ساتھ اور کچھ چیزوں کو یا کچھ ہستیوں کو الہ کا درجہ دے دیا۔ اس دنیا میں جتنے بھی اللہ کے معصوم انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے، ہر ایک پیغمبر پر لا الہ الا اللہ کی وحی نازل ہوئی اور اللہ کی الوہیت کا، وحدانیت کا، توحید کا پرچار اس کا فرض اولین تھا۔ اور اس پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ حالات جس طرح بھی ہوں، نامساعد حالات ہوں یا موافق حالات ہوں، اور ماحول معاشرہ ساتھ دے نہ دے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا پرچار، اس کی اشاعت اور مسئلہ لا الہ الا اللہ کی وضاحت ہر ممکن طریقہ سے کرنی۔ اور کون کے لوگ جس ہستی یا جس چیز کی عبادت اللہ کے ساتھ کرتے تھے، پیغمبر نے اپنی قوم کو اس سے منع کیا۔ صرف منع نہیں کیا، اس کے خلاف جہاد کیا۔ یا میں رہوں گا یا پھر اللہ کے ماں سوا کی جو عبادت ہو رہی ہے وہ رہے۔ پیغمبر اپنی ساری طاقتیں، صلاحیتیں اسی کام پہ خرچ اور صرف کر دیتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی اور کی کسی طرح عبادت نہ ہوتی رہی، کسی اور کو معبود الہ نہ قرار دیا جائے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کی عبادت کی، ان لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی تھی جو ستارہ پرستی کرتی تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی اور چاند کو الہ قرار دیتے تھے، اللہ کو بھی اور اللہ کے ساتھ ان چیزوں کی بھی عبادت۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ سورج کی عبادت بھی کی گئی، چاند کی عبادت بھی کی گئی، ستاروں کی عبادت بھی کی گئی۔ یہ مقام جو آپ سامنے کھول کے بیٹھے ہیں، میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ستارہ پرست قوم کو اس شرک میں دیکھا تو ان کو مسئلہ توحید کا سمجھانے کے لیے اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت نے ایک رات
جب ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا، رات چھا گئی، رہا کوکبا، دیکھا کوکب کو، ستارے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جگمگا رہا ہے، تلملا رہا ہے، آسمان پہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور لوگ ہیں کہ اس کو معبود قرار دیے ہوئے ہیں، رب قرار دیے ہوئے ہیں، جبکہ معبود اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، جبکہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور چیز نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے خلاف حضرت نے فرمایا قال ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ میرا رب ہے قوم کو سمجھانے کے لیے، اچھا تو میں اس کو اپنا رب قرار دوں۔ فلما افلا، پس جب وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، ستارے نے کتنا رہنا تھا آسمان پہ، سارے کے سارے ستارے جو گردش میں ہیں، اجرام فلکی سارے گردش میں ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ان سب کا رب بھی کون ہے؟ وہ رب نہیں، ان کا بھی کوئی رب ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ رب تو وہ ہے جو سورج کا بھی رب، ستارے کا بھی رب، چاند کا بھی رب، اس کے سوا کسی اور کو رب بنانا شرک ہوگا۔ پس جب وہ غروب ہو گیا، فلما افلا قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھاتے ہوئے فرمانے لگے لا احب الآفلین، مجھے تو بطور رب کے ڈوب جانے والے، غروب ہو جانے والے پسند ہی نہیں ہے۔ میں کیوں رب بنانا جڑے اپنے وجود نو کہے بھی نہ لگ سکوں۔ رب وہ ہوتا ہے جو زوال سے پاک ہوتا ہے، ڈوبے جانے سے پاک ہوتا ہے، غروب ہونے سے پاک ہوتا ہے۔ رب تو اس کو بنانا چاہیے جو الحی القیوم ہو، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ تک کے لیے زندہ ہو۔ رب تو وہ ہوتا ہے کل یوم ہو فی شان، ہر دن وہ نئی آن میں، نئی شان میں ہوتا ہے، اللہ پر زوال نہیں، اللہ پر ڈوبنا نہیں۔ غروب تھی کہ رب ہو گیا تھا، غروب نہ تھی گیا، میں نہ کہ بطور رب دے پسند کی۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر ایک رات ایسا ہوا جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، سبحان اللہ میرے بھائیوں، جب بدر کا چاند ہوتا ہے، 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، پورا تھال بہت خوبصورتی کے ساتھ جگمگا رہا ہوتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، پس جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے، اور چاند اپنی شان کے ساتھ چمک رہا تھا، قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے ھذا ربی، یہ ہے میرا رب، اچھا تو میں اس کو اپنا رب قرار دوں، جیسے احمد النادان لوگوں کا خیال ہے۔
یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا یہ میرا رب ہے. جیسے احمق نادان لوگ اس کو رب قرار دیتے ہیں، مالک اور معبود قرار دیتے ہیں. اچھا تو میں اس کو رب مان لوں. فلما افلا، پس جب وہ بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. اگر میری رہنمائی میرا پروردگار نہ فرماتا رہے تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں، یعنی چاند جیسے غروب ہونے والوں کو رب مان لوں، میں بھی ظالم میں مشرکوں میں سے ہو جاؤں، گمراہ لوگوں میں سے. لیکن اللہ کی وحدانیت اور توحید پر میرا کامل ایمان اور یقین ہے، تو اس وجہ سے کہ میرے پروردگار نے میری توحید کی طرف رہنمائی فرما رکھی ہے. فرمان ابراہیم علیہ السلام. اس ہدایت کو کس جانب منسوب کیا؟ اپنا میرا کوئی کمال نہیں، میری ذہانت کا کمال نہیں، میرے اپنے تجربے کا کمال نہیں، میرے علم کا کوئی کمال نہیں. یہ سب مہربانیاں کس ذات کی ہیں؟ میں اللہ کی توحید کا جو قائل ہوں، اللہ ہی کو جو رب مانتا ہوں، اسے وحدہ لا شریک جو مانتا ہوں، میرے پروردگار نے رہنمائیاں فرما رکھی ہیں. توحیدیو موحدو، تم بھی اللہ کے شکرانے ادا کیا کرو. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. ورنہ تو میں آپ کو اس چھوٹی سی مجلس میں کیا کیا حوالے دوں. مشرکین عرب نے دو بدکار مذکر مؤنث کو بھی الہ مان لیا. نیکوکار تو ہوتے تو پھر بھی کوئی بات ذہن میں آتی ہے. نائلہ اصاف اور مشرکین عرب کے جو بت تھے، یہ نائلہ کون تھی پتہ ہے؟ ایک جوڑے نے زنا کیا تھا، بدکاری کی. پھر جب وہ مر گئے، لوگوں نے ان کے بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا. کہو کہ اللہ کی توحید کی سمجھ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہوتا ہے. اٹھائیے بخاری شریف. یہ مشرکین عرب کی جو بت تھے، ان بتوں کی تفصیلات آپ کو وہاں ملیں گی. ایک ایک بت کی وہاں پر آپ تفصیل پڑھی کہ لوگوں نے اس کو الہ کیوں قرار دیا، معبود کیوں قرار دیا. تو انسان حیران ہوتا ہے، یار بدکار، بے حیا، فحاش لوگوں کو بھی رب مان لیا، معبود مان لیا. میرے مالک نے میرے اوپر مہربانی فرما رکھی ہے کہ اپنی وحدانیت اور توحید کی سمجھ دے رکھی ہے، ورنہ تو میں بھی مشرکوں میں سے، گمراہوں میں سے ہوتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو ایک دن چمکتے ہوئے جو دیکھا، سورج نکلتا روزانہ ہے، چمکتا بھی ہے، دمکتا بھی ہے، سیاہ پاشیاں اپنی زمین پر بکھیرتا بھی ہے. لیکن ایک دن قوم کو جو اپنے قریب دیکھا، مجمع میں دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مسئلہ توحید سمجھانا تھا، اس وجہ سے سورج کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، ھذا ربی، اچھا تو اس کو میں اپنا مالک، اپنا معبود، اپنا پروردگار مان لوں. جیسا کہ اے قوم کے لوگوں تمہارا خیال ہے. فلما افلت، ہاں ھذا ربی، یہ ہے میرا رب. ھذا اکبر، یہ تو بڑا ہے. ستارہ وجود چھوٹا رکھتا تھا،
اس وجہ سے غروب ہو گیا. چاند کا وجود ستارے سے تھوڑا بڑا تھا لیکن وہ بھی غروب ہو گیا. سورج کا وجود چاند سے بھی زیادہ ہے, روشنی چاند سے بھی زیادہ ہے. شاید یہ قائم دائم رہے گا, اس پہ زوال نہیں آئے گا. اچھا حالات پر یہ تو بڑا ہے. فلما افلت, پس جب وہ بھی غروب ہو گیا. قال, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے فرمایا, یا قوم, اے میری قوم کے لوگو, انی بریء مما تشرکون, بے شک میں بیزار ہوں, لا تعلق ہوں ان چیزوں کی عبادت سے جن چیزوں کی عبادت کر کے تم اللہ کا شریک ان کو بنا رہے ہو. جن چیزوں کو تم پروردگار کا شریک بناتے ہو ان چیزوں سے میں بیزار ہوں. انسان چاند سورج ستارے سے بیزار ہو نہیں, یہ تو انسان کی ضرورت ہے. یہ تو کیا ہے, لیکن وہ بیزاری اور لا تعلقی کس طرح کی فرما رہے ہیں, یعنی ان کی عبادت سے میں بیزار ہوں. میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا, نہ ستارے کی عبادت کروں گا, نہ چاند کی عبادت کروں گا, اور نہ سورج کی عبادت کروں گا. نہ چاند کو میں الہ رب قرار دوں گا, نہ ستارے کو میں رب اور الہ قرار دوں گا, اور نہ میں سورج کو الہ اور رب قرار دوں گا. الہ اور رب بناؤں گا تو صرف کس ذات کو, ایک اللہ وحدہ لا شریک کو, یعنی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے, اور فرمانے لگے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انی وجہت وجہی للذی, میں نے اپنا رخ صرف اسی ذات کی جانب کیا, یعنی اپنی پکاروں کا رخ, اپنی عبادتوں کا رخ رب بنانے والا تعلق, الہ اور معبود بنانے والا تعلق میرا ہے تو اس ذات کے ساتھ ہے کہ جس نے پیدا فرما رکھا ہے ساتوں آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی. حنیفاً, میرا تعلق صرف اسی سے ہے, ایک اللہ سے جڑنے والا ہوں, ہر کسی سے میں لا تعلق ہونے والا ہوں. وما انا من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ آپ کس کے متعلق سن رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم مشرک جو ستارہ پرست تھی, چاند پرست, سورج پرست. تو آپ کو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دنیا میں ستاروں کی عبادت کی گئی, چاند کی عبادت کی گئی, اور سورج کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت. اتنی بات آپ کو معلوم ہو گئی, اور یہی بات میں نے آپ کو سمجھانا تھا. دوسرا حوالہ دیکھیے, سورۃ النمل شریفہ, سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 20. میرے بھائیوں, یہ جہاں آپ کے مسئلہ الہ کا سننا بیٹھنا یہ سب عبادت ہے, اور چوٹی کی عبادت ہے. اللہ کی قسم اس کی قدر قیمت آپ کو مرنے کے بعد معلوم ہوگی کہ ہم نے کتنا عظیم کام کیا. لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں زندگی ملی, آنکھیں ملی, کان ملے, دل ملا, اور اللہ نے عقل اور فہم عطا فرمایا. سورۃ النمل صفحہ نمبر 379. یہ دیکھیں جی,
آیت نمبر 20 کا میں ترجمہ کرنے لگا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ الْمَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام پرندوں کی حاضری لگا رہے ہیں. حاضری جو بولی باقی پرندوں نے تو ایک پرندے کو غیر حاضر پایا. اب طیر کے اوپر الف لام ہے، وہ مخصوص پرندہ کون سا تھا؟ ہدہد. احادیث سے معلوم ہو گیا الف لام معرفے کا ہے. باقی پرندے حاضر باش تھے. اور بیان القرآن حاشیے میں لکھا ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ حضرت نے حاضری جو لگائی تو شاید اس وجہ سے لگائی کہ پرندوں کی کوئی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہوں گی، ان کو کوئی فرائض سونپ رکھے ہوں گے، کوئی ذمہ داریاں سونپ رکھی ہوں گی جن کی پڑتال کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی. یا ویسے انتظامی طور پر کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، کیونکہ جو ان کا نگران ہوتا ہے اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی وہ ان کو حاضر کرے، بایو میٹرک اٹینڈنس لینا شروع کر دے. اور بایو میٹرک کرنے پہلے کے نہیں ہوتے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے یعنی ہدہد کو اپنی اس مجلس میں نہیں دیکھا. فقال حضرت فرمانے لگے مالی لا اری الہدہد، کیا ہو گیا مجھے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو. اب نام بھی آ گیا. کیا ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہدہد. ام کان من الغائبین، یا ہے وہ غیر حاضروں میں سے، غائب ہو جانے والوں میں سے، یہاں پر ناموجود ہونے والوں میں سے. حضرت نے یہ جملہ جو فرمایا ام کان من الغائبین، اس سے تو خود بتا گئے کہ کوئی چیز مجھ سے غائب ہو سکتی ہے. اور میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے معصوم نبی ہیں. اللہ نے کتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرما رکھی ہیں. بندوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، جنوں پر حکومت فرما رہا ہے اللہ کا پیغمبر. اتنی اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی کہ اس کو بھی نبوت عطا فرمائی، اس کے باپ کو بھی نبوت عطا فرمائی. حضرت داؤد بھی پیغمبر تھے، سلیمان بن داؤد. حضرت سلیمان بھی پیغمبر، باپ داؤد بھی پیغمبر، دونوں بڑے عالی شان پیغمبر ہو گزرے ہیں. اتنی عظمتوں اور شانوں والا پیغمبر ہونے کے باوجود غیب دان نہیں ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے تو فقط کو ایک اللہ. خود کہہ رہے ہیں بھئی ہم سے بھی کوئی چیز غیب ہو سکتی ہے. اس کو جو نہیں دیکھا ہر جگہ موجود ہوتے، ہر پرندے کے ساتھ موجود ہوتے، ہر بندے کے ساتھ موجود ہوتے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے، عالم الغیب ہوتے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت تھی نہیں. بڑی حیرت سے اور تجسس سے فرما رہے ہیں مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور پر ضرور میں اس کو سخت سزا دوں گا. یعنی
بغیر بتائے یہاں سے کیوں غیر حاضر ہے؟ اس کو چاہیے تھا کہ مجھے بتا کے جاتا کہ حضرت میں فلاں علاقے کی طرف جا رہا ہوں، فلاں کام کے لیے میں جا رہا ہوں، اتنے وقت کے لیے جا رہا ہوں، اجازت لینا تھی اس نے۔ اولا اذبحنہ، یا میں اس کو سرے سے ذبح کر ڈالوں گا، اولا یاتینی بسلطان مبین، یا تو میرے پاس غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ لے کے آئے گا اور آ کے اپنا عذر پیش کرے گا کہ حضرت میں اس وجہ سے غیر حاضر تھا۔ عالم الغیب کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مالک الملک نے فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی سی دیر گزری، فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین۔ آ گیا وہ ہدہد پرندہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس ابھی برخاست نہیں ہوئی تھی، اس نے آ کے سلام کیا ہوگا، اس کی آمد کی اطلاع ہو گئی، حضرت نے اس کی طرف دیکھا، آگے فقال، بولا احطت بما لم تحط به، احطت بما لم تحط به، میں نے احاطہ کیا ہے اس چیز کا کہ نہیں احاطہ کیا تو نے اے سلیمان پیغمبر اس چیز کا۔ کیڑی کھلی گل کی تجار اکھے میں پتہ گھن آیا اس شہدہ کہ تن اس دا وہم تے گمانی کونی، اے سلیمان پیغمبر کن پتہ ہی کونی ایک شہدہ جس شہدہ میں پتہ گھن کے آیا، وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں لایا ہوں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر۔ حد اس کا کہ تو ان کی پتہ ہی کون، استاد نے فرمایا بڑا وہابی ہے یار، پیغمبر نو کہہ دے تو پتہ ہی کون نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہ کوئی نہیں فرمایا جب کر آئے ساری لیکھاں جی لیکھ ہے دن کرا پڑتا ہے، ایسا غیب دان ہونے ہیں، ہر جہاں سے موجود ہونے ہیں، ساری کو زیادہ خبر نہ ہے بلا دیں آخر جیسے جیسے ہدہد پرندہ کلام کر رہا ہے، اٹھاؤ تفسیریں، اس کے ہر ایک لفظ سے ہر ایک جملے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آخو سبحان اللہ، حضرت سلیمان پیغمبر کی تشویش میں ہدہد پرندے نے جو بھی کلام کیا، ہر کلام سے ہر جملے سے حضرت سلیمان پیغمبر کو تشویش زیادہ ہو رہی ہے، تجسس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیسی باتیں کر رہا ہے، اور زیادہ متوجہ ہوئے، اور زیادہ متوجہ ہوئے، اور تجسس بڑھا۔ کہنے لگا کہ انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ انی وجدت، بے شک میرا حال یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے، کیا ہے بھائی اوپری یہ جتنا کونی نہیں،
کہ میں نے دیکھا امرأتن، ایک بڑی عزت و احترام والی عورت کو، ایک عورت کو دیکھ کے آیا ہوں. اچھا کملے کو ہوں، جو لوگوں کی بادشاہ بنی بیٹھی ہے، ملک کی سلطنت کی بادشاہی کی مالک بنی بیٹھی ہے. اچھا عورت بادشاہ کو مرد سارے مر گئے. علامہ احمد سعید خان رحمہ اللہ نے یہ مقام بیان کیا تو اس میں یہ جملہ کہا، کیوں جنا دیتے جڑی حکومت پہ کریں گی، جنے مر گئے سارے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ دی گئی ہے ہر چیز سے. اس کو لکھے ہر شے بھی ہے. مارو سلمان علیہ السلام کا خدا سن تھوڑا رہتا ہے، میروں میرے پیو نوں عجیب سلطنت ملی ہے تھی. کیڑے اسباب وسائل سارے کو لے تو زنانی تھی کہ اس کو بادشاہی بھی مل گئی ہے تو ہر شے بھی تھی گئی. اور یاد رکھو یہ ہر چیز وہ ہے جو سلطنت کے اسباب ہوتے ہیں، حکومت کے اسباب ذرائع وسائل. ورنہ اوتیت من کل شیء میں یہ نہیں کہ وہ ہر ایک چیز دی گئی تھی. استادوں نے فرمایا کہ اس کو مچھا ہم حضور تو پیدا ہے، اس کو ہر شے ہے. وہ لوازم مذکر اس کے پاس تھے نہیں، اس کی داڑھی تھی نہیں. اسی طرح اور دیکھ لو تو یہ پھر اوتیت من کل شیء کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ حکومت اور سلطنت سنبھالنے کے جو ضروری اسباب ہوتے ہیں وہ سارے. پھر استادوں نے اس کی ایک مثال دی. آپ ایک دسترخوان لگاتے ہیں اور اس پر سلاد بھی ہوتا ہے، پلاؤ بھی ہوتا ہے، اس پہ حلوہ بھی، اس پہ سالن بھی، برتن بھی، کھانے کے چمچ بھی، ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. تو میزبان کہتا ہے بھائی کہیں شے دی لوڑ ہم نے، تو آدم ہر شے اوں ہے بھائی. اچھا اس کا کی مطلب ہوتا ہے اس دسترخوان تے دنیا جہان دی ہر شے پئی ہے، گڈیاں ہی موجود ہیں، طیارے ہی کھڑوتے نے تھائیں. اور اس ہر شے کا مطلب ہونا ہے بھئی اج دی دعوت دے وچ دسترخوان تے ہر شے جیڑی اساں کھاونی ہے پئی رج ویساں اس شے نال اور کچھ نہ. تو یہ مطلب ہوتا ہے، یہی مطلب ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، وہ دی گئی تھی ہر چیز، یعنی حکومت چلانے کی جو ذرائع اسباب اللہ نے اس کو دے رکھے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تخت تھا، عجیب و غریب شان والا تخت. 8000 کرسی اس کے اوپر لگی ہوتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوتے تھے، حضرت کے وزراء بھی، اراکین سلطنت بھی بیٹھے ہوتے، پراجمان ہوتے، اور بڑی شان تم طراز اور تابناک انداز سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم فرماتے میرے تخت کو اٹھا کے جنوب میں لے جا، کبھی شمال میں لے جا، کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں. دور دراز کے سفر کراتا تھا وہ تخت، اس شان والا تخت. لیکن جب ہدہد کی زبان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا کہ اس عورت کے پاس بھی وَلَهَا عَرْشٌ، ٹھیک ہے کہ تخت پہ تم ہی چڑھے بیٹھے ہو، اس کو بھی بڑا عالی شان تھا، ملکہ بلقیس کو بھی. یہ باتیں کرتے کرتے ہدہد پرندے نے اس قوم کی مذہبی حالت بھی بیان کر دی. اب تک وہ کون سی باتیں کر رہا تھا؟ سیاسی نقطہ نظر سے، سیاسی خد و خال کیا ہے اور سیاسی خد و خال، اور اب ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دین کیا ہے.
اس کی بات کرتا ہے. کہتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ. آپ بھی پڑھیں یسجدون للشمس. آپ کو قرآن سے معلوم ہو رہا ہے کہ لوگوں نے سورج کو سجدے کیے. سجدہ کس کا حق ہے؟ خود کی ہر ایک بات حیرت میں ڈالنے والی تھی پیغمبر کو، اس وجہ سے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں تھا، ورنہ تو حیرت کے گرتے میں ڈوبنے کی ضرورت نہ تھی. پتہ نہیں میرا جملہ یاد رکھنے کے کونا. اگر عالم الغیب ہوتے ہر جگہ موجود ہوتے، جیسے کہ آج کے ننگے دھڑنگے فقیر کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ جی پیر فقیر در ہے اپنی جھاتے انہوں نے بلیاں تے کان بھی ککڑیاں بھی غیب جان دیاں. استغفر اللہ. کمال ہے. یہ اتنا عظمت والا شان والا پیغمبر ہے اور اس کو علم غیب نہیں ہے. اس وجہ سے تو پرندے کی باتوں سے ورثہ حیرت میں ڈوب رہا ہے، تجسس تشویش میں مبتلا ہو رہا ہے. جب پرندے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، وجدتو کے دو معنی آپ کر سکتے ہیں، دیکھا میں نے، پایا میں نے. دیکھا میں نے اس ملکہ بلقیس کو بھی وقومہا اور اس کی مشرک قوم کو بھی کیا کر رہے ہیں جی؟ یسجدون للشمس، سورج سجدے ٹھوکی کھلے. سورج بھی عبادت میں لگے کہ لیے احمد نادان ہے. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن وہ سورج کو سجدے کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، خوبصورت مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال مشرکانہ کو. کریں دے شرک پین تے سمجھیں دے محبت پین. عمر کا بھلویسی کی یاد رکھی میرا جملہ، عشق پین. کریں دے شرک پین تے سمجھیں دے عشق پین. کریں دے کے پین شرک تے سمجھیں دے کے پین. کہ بادشاہ عشق کی ساری گلاں چل دیا. واہ بھائی واہ. عشق پکارا ہی چل دیا، عشق سجدے ہی چل دین. نہ میرے بھائی، پکار اور سجدہ خالص عبادت ہے جو فقط اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے، اس کے سوا کسی اور کو دینا شرک ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، سب محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ صلوات اللہ وسلامہ الف الف مرت بعدد کل ذرۃ. میرے ماں باپ ان پر قربان، ان پر کروڑوں بار درود و سلام. میری جان قربان، سارا جگ جہان قربان ان پر جنہوں نے اپنے صحابہ سے فرمایا میری شریعت میں کسی اور کو سجدہ جائز نہیں. جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہمیں اذن دیں، اجازت دیں کہ ہم جب آپ کی محفل پاک میں آیا کریں تو آپ کو سجدہ بجا لایا کریں، آپ اس تعظیم کے زیادہ حق رکھنے والے ہیں. حضرت نے فرمایا میں اسی شرک کی رگ تو کاٹنے آیا ہوں، پھر تم میرے سجدے کرو گے توحید کہاں جائے گی؟ اگر میری شریعت میں کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. بیوی پر اتنا حق ہے اپنے شوہر کا کہ میں اس کو حکم دیتا کہ
کہ تو اپنے خامن کا کیا کیا کر، سجدہ کیا کر۔ لیکن اب میری شریعت میں کسی اور کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے، نہ تعظیم کا نہ عبادت کا۔ اب بیوی اپنے شوہر کا سجدہ نہیں کرے گی، مرید اپنے پیر کا سجدہ نہیں کرے گا، شاگرد اپنے استاد کا سجدہ نہیں کرے گا، بیٹا اپنے باپ کا سجدہ نہیں کرے گا۔ ہاں اطاعت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، لیکن عبادت فقط کس کا حق ہے؟ ایک اللہ۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے سجدے کی میں محمد اجازت دے دوں تو لا الہ الا اللہ نہیں بچتا۔ اور مسئلہ الہ کا درس سننے والوں، یہ باتیں یہاں کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب جی ہدہد نے کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، مزین کر رکھا ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال مشرکانہ کو، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پس روک رکھا ہے ان کو سیدھی توحید والی راہ سے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت پر نہیں ہے، بے ہدایت بے ایمان گمراہ ہیں۔ اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماء ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اس ہدہد پہ میں قربان، میرے ماں باپ قربان، جس نے شرک کا تبصرہ کیا، آہا اس کی نکل گئی۔ جڑے ویلے شرک دی صورت حال پہ بیان کریں لا ہائی تا پرندہ بندہ نہیں، ہائی تا لیکن اس پرندے دی ہاں جو آہا نکل گئی، ہائے اس ذات نو سجدہ کیوں نہیں کریں دے، صرف اس اللہ نو سجدہ کیوں نہیں کریں دے؟ یخرج الخبء فی السماوات والارض، جیڑا اللہ ایڈے کمال والا ہے، اتنی قدرت مالک ہے کہ کڈھ دیندا ہے چھپیاں چیزاں آسمان وچوں اور زمین وچوں، آسمان تے زمین وچوں چھپیاں چیزاں باہر کڈنا کہندا کمال ہے۔ تے ہدہد پیادا ہے، ہائے اسے ایک اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کریں دے؟ اللہ ہائے ہائے یار، ایک پرندہ اگر کسی قوم کی فکر کرتا ہے، خدا اس کے لفظوں کو قرآن بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ توحیدی موحد اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی فکر کرے گا کہ کاش یہ لوگ ہر قسم کے شرک سے پاک ہو جائیں اور اللہ کی وحدانیت اور توحید سے بھر جائیں، ان کا عقیدہ درست ہو جائے، نغمہ توحید سے معمور ہو جائیں، تو کیا اس بندے کو اللہ کوئی عظمت عطا نہیں کرے گا؟ میرے دوستوں بزرگوں، جو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے، سمجھنے والے، دوسروں کو سمجھانے والے، شرک کی رگیں کاٹنے والے ہوتے ہیں، وہ خواہ بندے ہوں خواہ پرندے ہوں، اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ورنہ ہدہد کا اللہ تذکرہ سورت نمل شریفہ میں نہ فرماتا؟ معلوم ہوا کہ جو شرک کے خلاف آواز اٹھانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ اب موحدو سستیاں چھوڑ دو، مسئلہ الہ کے خادم بن جاؤ، مسئلہ الہ کے خادم بن جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریشیوں کو جمع کیا، اپنے علاقے والوں کو جمع کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ انتہا درجے کے غریب لوگ، بیچارے بھیڑوں کی
اون بیچ کر گزارا کرنے والے، تھوڑی سی کھجوری اگتی ہیں علاقے میں، ان کو شام کی منڈی میں جا کے بیچ کر سال بھر کا گزارا کرنے والے، بکریاں بھیڑیں پال کر گزارا کرنے والے، تو جہاں کے سردار آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب رب غفار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا، اوہ لوگوں جو پیغام لے کے میں آیا ہوں اس کے ساتھ جو مخلص ہو جاؤ گے، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا، دنیا کے ساتوں بڑے آدموں کے مالک بن جاؤ گے، وہاں کے پیٹرول کے مالک بن جاؤ گے، وہاں کے ڈیزل کے مالک بن جاؤ گے، ساری دنیا کا سونا تمہارا، ساری دنیا کی چاندی تمہاری، ساری دنیا کی حکومت تمہاری، ساری دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے تمہارا ہی ہوگا، تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، بشرطے کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھو بھی صحیح، مانو بھی صحیح، اور اس کے مطابق زندگی بھی گزارو۔ بکھے ننگے لوگوں سرکار فرمائے بہن اس سے نال وفا کرو، ہر شے تو علی ہے۔ تے وہ لوگ کون میرے غریب بھیڈاں دیاں انہاں ویچ کے تے کھجوراں ویچ کے تے بکریاں پال کے بدل گزارے کرے۔ اللہ کی قسم جن لوگوں نے میرے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت توحید کو مانا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ مخلص ہو گئے، اللہ نے ان کو عرب کا حکمران بھی بنا دیا، عجم کا حکمران بھی بنا دیا۔ ہاں، عرب کا باشندہ بیٹھا شام میں تھا، بیٹھا مدینہ میں تھا، لیکن ساری دنیا پہ حکومت کر رہا تھا۔ کہو میرے آقا نے سچ فرمایا، میرے آقا نے سچ فرمایا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدہد پرندے نے آہ نکالی، ہائے یہ لوگ شرک میں کیوں مبتلا ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو الہ اور معبود رب کیوں نہیں مانتے؟ وہ اللہ جو چھپی چیزیں آسمانوں سے اور زمین سے نکالتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اس اللہ کے علم کی یہ حالت ہے، جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپا رہے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کر رہے ہو، ہر وہ چیز جانتا ہے جو بندے چھپاتے ہیں، ہر وہ چیز جانتا ہے جو بندے ظاہر کر رہے ہیں، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ معلوم ہوا الہ معبود اور رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو کمال لازمن ہوں، کون سے؟ ہر چیز پر قادر ہو، سب کچھ کر سکتا ہو، متصرف الامور ہو، اور ہر چیز کو جانتا ہو، اور علیم بکل شے ہو، اور ہر چھپی اور کھلی بات کا جاننے والا ہو، یعنی عالم الغیب بھی ہو، مختار کل بھی ہو، وہ کیا بن جاتا ہے؟ معبود بن جاتا ہے۔ یہ معبود کے لیے لوازم اللہ فرشتوں کو الہ بنایا گیا۔ اس مقام سے بھی آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ قوم سبا کیا کر رہی تھی؟ سورج کی عبادت کر رہی تھی۔ اور اب جی آپ آیت میں دیکھیں فرشتوں کو الہ بنایا گیا۔ سورہ سبا کھولی، سورۃ سبا آیت نمبر 40-41۔ صفحہ نمبر ہے 433 اخیر سے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ 433 433۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ جس روز اللہ ان سب کو جمع فرمائے گا، کیا مطلب جس روز حشر لگے گا، ایک دن آنے والا ہے لوگوں جس دن میں اللہ نے اپنی توحید کے حساب لینے ہیں مخلوق سے، اپنے بندوں سے۔ اے بندیو، میں نے جو لا الہ الا اللہ کا پیغام تمہاری طرف بھیجا تھا، تم نے اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ مالک الملک نے فرمایا جس روز اللہ جمع فرمائے گا سب کو، ثم یقول، پھر فرمائے گا للملائکہ، فرشتوں سے، نورانی مخلوق سے اللہ فرمائے گا اہؤلاء، یہ لوگ ہیں نامراد مشرک دوزخی جہنمی جن کے لیے اب ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، یہ دوزخی بنے، جہنمی بنے، ان لوگوں نے ایاکم کانوا یعبدون، خاص تمہاری عبادت کیا کرتے تھے۔ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ فرشتوں سے۔ اب جی جواب سنیے، ملائکۃ اللہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم، فرشتے کانپتے ہوئے عرض کریں گے مولا سبحانك، تیری ذات تو شریکوں سے پاک ہے، انت ولینا من دونهم، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمارا تو صرف تیرے ساتھ تعلق ہے، من دونهم، نہ کہ ان مشرکوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق۔ حضرت تھانوی نے معنی کیا، وہ معنی آپ کو سنا رہا ہوں، ہمارا تو آپ سے تعلق ہے نہ کہ ان مشرکوں سے، ہم مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، کیوں؟ شرک کبیرہ گناہ ہے اور فرشتے معصوم ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ یہ تو اتنے بڑے پاپی مجرم مشرک کافر، ان سے ہمارا کیا تعلق؟ مولا ہمارا تو آپ سے تعلق ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ انہوں نے عبادت کی تھی جنوں کی، شیاطین کی عبادت میں پڑے رہے، یعنی ان کے کہنے سے کبھی کسی چیز کو معبود بنا لیا، کبھی کسی چیز کو معبود بنا لیا، انہوں نے ہمیں بھی بنا لیا ہوگا، ہمیں کیا خبر؟ مولا انہوں نے تو ان شیطانوں کی عبادت کی تھی۔ اکثرهم بهم مومنون، ان کے اکثر انہی پر یقین رکھتے تھے، انہی پر ایمان رکھتے تھے، انہی کو بہت مانتے تھے۔ اب اس آیت سے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ کہ فرشتوں کی بھی عبادت ہوئی، ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، فرشتوں کی۔ اور دیکھیے شیطان جنات کو الہ بنایا گیا۔ سورۃ کہف، سورۃ کہف کھولیے، سورۃ کہف، آیت کی چلو سورۃ ابراہیم کھول لیجئے، اس میں ذرا وضاحت بھی زیادہ ہے۔ آیت 22 سورۃ ابراہیم ہے، 13ویں پارے، سورۃ ابراہیم 13واں پارہ، صفحہ نمبر ہے 259 صفحہ ہے، چوتھی لائن، آیت نمبر 22۔ وقال الشیطان لما قضی الامر
ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. کہے گا شیطان ملعون مردود لما قضی الامر، جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا. جس نے جنت جانا ہے جنت پہنچ جائے گا، جس نے جہنم جانا ہے اس کے لیے فیصلہ متعین ہو جائے گا. ابھی مشرک لوگ دوزخ نہیں گئے ہوں گے کہ شیطان آگ کے منبر پر چڑھ کر تقریر کرے گا. بڑا شیطان آگ کے منبر پر شیطان تقریر کرے گا. کیا کہے گا جی؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا اے انسانوں تم سے، وعد الحق سچا وعدہ، ووعدتکم میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم تو میں نے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کر دی. میں میں کو سچا شیطان پہ آ گئے مشرکن او بھاویں جنن دے بھاویں انسان مشرک جنہاں دوزخ بننا ہے انہاں نوں پہ آ گئے. وما کان لی علیکم من سلطان، نہیں تھا میرے لیے تمہارے اوپر کوئی زور، الا ان دعوتکم مگر یہی کہ میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی تم بھی میری طرف بھاگے چلے آئے. میں نے جو تمہیں دعوت دی بلایا گمراہی کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، گناہ کی طرف، زنا کی طرف میں نے بلایا، بے حیائی کی طرف، تم بھی اسی طرف چلے آئے. تم نے میری اطاعت کی. فلا تلومونی پس تم مجھے ملامت نہ کرو. معلوم ہوا کہ لوگ اس کو ملامت کر رہے ہوں گے، ہے بے ایمان شیطان آپ ہی گمراہ ہیں، ہمیں بھی دوزخی بنائے. اب اس کو کہنا پڑا کہ مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم نہ تو میں تمہاری کوئی فریاد رسی کرنے والا ہوں، وما انتم بمصرخی اور نہ تو تم میرے کوئی فریاد رسی کرنے والے ہو. نہ تو تم میرے کام آ سکتے ہو نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں. کون پہ آ گیا؟ وہ بڑا شیطان بےمان ابلیس پہ آ گیا. مشرک بنایا اسے شروع کروا کے ہن پہ آ گیا کہ نہ میں تو کوئی کام آ سکتا نہ تو میری کوئی ملامت شلامت میل نہ کرو، اپنے آپ نو کوسو. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، یہ جملہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. کیا کہے گا شیطان؟ انی کفرت بے شک میں منکر ہوا. کس چیز کا؟ بما اشرکتمون من قبل، اس سے کہ جو تم مجھے شریک بناتے تھے پہلے. معلوم ہوا کہ یہ مشرک لوگ جو تھے شیطان کو بھی خدا کا شریک بنانے لگے تھے. شیطان کی بھی عبادت کی گئی، اس کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک کیا گیا. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک مشرکوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں الظالمین سے مراد خاص ظالم یعنی شرک کرنے والے. اللہ، آج کا سبق اتنا ہی. آپ نے قرآن مجید کی آیات سے نہ میری بات، نہ میرے استاد کی، نہ میرے باپ کی، نہ میری جماعت کی، اللہ کی کتاب کی بات. ہمارا قصور بھائی یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کی آیات کا مطالعہ کرواتے ہیں، قرآن سامنے کھول کے دکھواتے ہیں کہ بھائی اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے. یہ سبق ہمارا اگلی جمعرات کو مکمل ہوگا.
سوال کیا اللہ کے سوا کس کس چیز کی کس کس ہستی کی عبادت کی گئی، اس کا آپ نے مطالعہ کیا، اور وہ کیا چیزیں تھیں اور وہ کیا ہستیاں تھیں جن کی عبادت سے اللہ کے پیغمبر منع کرنے آئے تھے۔ اور انشاءاللہ اگلے درس میں مزید کچھ آیات آپ اسی موضوع کی ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سارے بھائی ذوق شوق اور محبت سے تشریف لائیں گے، نہ صرف یہ کہ خود دوسروں کو بھی ساتھ لائیں گے۔ ایک عبادت ہے، اس عبادت میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ سبحانک اللہ